السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض نیک اعمال کے سبب انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ ملک کے فضائل والے لیکچر میں بتایا ہے۔ اس طرح کچھ بدعمالیوں کے سبب سے اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، لہٰذا عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے ایسے تمام اسباب و عوامل سے اجتناب ضروری ہے۔ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں؟ ہمارے لیکچر کا بیس یہی ہے کہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس میں آتا ہے وہ ہے کفر و شرک۔ یہ دونوں عذاب قبر کے سب سے بڑے اسباب ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ یہ ایک لمبی آیات ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا یا کہا کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، یا جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پہ لائے ہوئے کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے کے بجائے ان سے تکبر کرتے تھے۔ اب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بھٹکنے لگا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ دیکھا تو سامنے 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یعرف اصحاب هذه القبور، کوئی جانتا ہے یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ ایک شخص بولا ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا فَمَتَىٰ مَاتَ هَٰؤُلَاءِ، ان کی موت کب واقع ہوئی؟ تو اس آدمی نے کہا ماتوا فی الاشراق، حالت شرک میں فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے بلا شبہ یہ امت بھی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جو اس وقت میں سن رہا ہوں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ایک اور حدیث کی طرف جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے عذاب قبر کی بددعا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے جب خندق کے موقع پر مشرکین کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں اور گھروں کو آگ سے بھرے، جس طرح انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روکے اور مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سورج غروب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آواز سنی، فرمایا یہود تعذب فی قبورها، یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ حدیث بھی مسلم کی ہے۔ ایک اور حدیث کی طرف جاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبر میں مومن کے پاس عذاب لایا جاتا ہے تو اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صلہ رحمی، صدقہ اور نیک اعمال چاروں طرف سے آ کر بچا لیتے ہیں، جبکہ کافر کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس کا دفاع کر سکے۔ پھر فرشتے سوال پوچھتے ہیں تو مومن درست جواب دیتا ہے۔ جب سوال پوچھتے تو جو مومن ہوتا ہے وہ درست جواب دیتا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی خوشبودار ہوا اسے پہنچتی ہے، وہ آرام سے سو جاتا ہے۔
جبکہ کافر سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس پر جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں دھنس جاتی ہے۔ اور یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے۔ تو جو پہلا ریزن تھا وہ کفر و شرک تھا۔ دوسرا جو بڑا ریزن ہے عذاب قبر کا وہ نفاق ہے۔ منافقت بہت بڑا جرم ہے، لہذا منافقین بھی عذاب قبر سے دوچار کیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور تمہارے ارد گرد بسنے والی دیہاتوں میں کچھ منافق موجود ہیں، اور خود مدینہ میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں مرتین سے مراد عذاب یعنی 2 مرتبہ، ایک دنیا اور دوسرا عذاب قبر ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اگر مومن ہو تو عزت و احترام کے ساتھ قبر جنت کا ٹکڑا بنا دی جاتی ہے، اور اگر وہ کافر یا منافق ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، ہاں میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا ضرور تھا۔ فرشتے اس سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ جانا، نہ تلاوت کی اور نہ ہدایت پائی۔ پھر جنت کا ایک دروازہ کھول کر اسے دکھا کر فرشتہ کہتا ہے اگر تم اپنے رب پر ایمان لانے والے ہوتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن چونکہ تم نے اس کے ساتھ کفر کیا اس لیے اللہ نے تمہارا ٹھکانہ یہاں سے بدل دیا ہے، اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اپنے گرس سے اس پر اتنی زور سے ضرب لگاتا ہے کہ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ فرشتہ جس کے سامنے بھی ہاتھ میں گرز لے کر کھڑا ہو، اس پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے؟ یعنی کوسچن مارک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب تیسری جو بڑی وجہ ہو سکتی ہے عذاب قبر کی وہ ہے ذکر الہی سے اعراض۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی گزارنا ہے، اور ہم اس سے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے متعلق سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان المعیشۃ الضنک التی قال اللہ عذاب القبر، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی معیشۃ ضنکا سے مراد عذاب قبر ہے۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ کی ذکر یعنی کتاب اللہ سے اعراض کرتے ہوئے شرعی احکام کے خلاف ورزی کرتا ہے اسے قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس میں 4 نمبر پہ جو ریزن ہو سکتی ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کی وجہ سے بھی آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرتا ہو۔ نوٹ کیجئے، تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرتا ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز فی الواقع موجود ہو یعنی اس میں وہ خرابی ہو تب بھی، یعنی جس میں وہ خرابی ہو جس کا میں ذکر کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جس کا تو ذکر کر رہا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود ہی نہیں تو یہ اس پر الزام تراشی ہے۔ اس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے درمیان سے گزرے تو فرمایا میرے پاس کھجور کی سبز شاخ کون لائے گا؟
میں اور ایک آدمی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شاخ لا کر دی. آپ نے دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ گاڑتے ہوئے فرمایا یعنی جب تک ان میں تری یعنی سبزہ رہی ہے ان قریب ان سے سختی کو ہلکا کر دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا انہما لیعذبان فی الغیبۃ والبول، یقیناً ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی چینٹوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. مسند احمد کی روایت ہے. 5ویں جو وجہ ہو سکتی ہے وہ چغلی ہے، اور چغلی کے بارے میں حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان کو عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ویسے گناہ کی لحاظ سے وہ چیز بڑی ہے. ان میں سے ایک پیشاب کی چینٹوں سے پرہیز نہ کرتا تھا اور دوسرے آدمی کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اور چغل خور کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. 6 نمبر پہ جو ہے وہ ہے پیشاب کی چینٹی. بول و براز پیشاب و پاخانہ ناپاکی کا سبب ہے. اسلام نے ان سے طہارت کا حکم دیا ہے، اس لیے اس سے حد الوسع بچنا چاہیے، ضرور اس میں احتیاط برتنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہ من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، یعنی پیشاب کی چینٹوں سے پرہیز کیا کرو، قبر کا عام عذاب پیشاب کی چینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. 7ویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے زبان سے لوگوں کو تکلیف دینا. اس بارے میں حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرا بندہ محفوظ رہے. تو یہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے. 8ویں نمبر پہ خیانت ہے. امانت داری ایمان کی علامت ہے، جبکہ خیانت نفاق کی علامت ہے. اور اس بارے میں حدیث ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت نہیں رکھتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. تو عذاب قبر میں ایک کاز خیانت بھی ہے. اور ایک اور کاز جو اس میں ہے وہ قرض کے سبب قبر میں پکڑ. بوقت ضرورت اگرچہ قرض لینے کی اجازت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے. اس سے ریلیٹڈ ابن ماجہ کی حدیث ہے سعد بن عطول سے مروی ہے کہ ان کا بھائی فوت ہو گیا جس نے ترکہ میں 300 درہم چھوڑے. میں چاہتا تھا کہ ان کا میں یہ سارا مال اس کے اہل و عیال پر خرچ کر دوں، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا بھائی قرض کی وجہ سے عذاب میں پکڑا گیا ہے، تو اس کی طرف سے قرض ادا کر. اس کے بعد میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے اس کا سب قرض ادا کر دیا، مگر صرف 2 دینار باقی ہے جن کا دعویٰ ایک عورت کرتی ہے، حالانکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو ادا کر دے، بے شک وہ حق رکھتی ہے. امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے عذاب قبر کا باعث بننے والے برے اعمال کی ایک طویل فہرست ذکر کی ہے، جن میں چغلی، جھوٹ، غیبت، جھوٹی قسم، پاک دامن لوگوں پر بہتان تراشی، بدعت اور سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، یہ سب شامل ہے. میں نے اختصار کے ساتھ یہ وہ عوامل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو عذاب قبر میں
پیش ہوتے ہیں، مطلب اس پہ عذاب قبر ہو سکتے ہیں، اور وہ احادیث کی روشنی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔